اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 127 ہے اور اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، وضاحت رہ گئی تھی، آج انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم بچیوں کے بارے میں۔ اللَّاتِي تَخَافُونَ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، یعنی تم انہیں یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند رہتے ہو، ایسا ہرگز مت کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کوئی بھلائی کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، یعنی اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اس نے شریعت کے احکام نازل کر دیے ہیں، بنیادی باتیں ہمیں مل گئی ہیں، اب بس یہی ہے کہ ہماری نیت عمل کرنے کے لیے صاف ہونی چاہیے۔ دیکھیے تفسیر عثمانی میں اس آیت کے تحت یہ وضاحت ملتی ہے کہ اس سورت کے شروع میں یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر وہ یتیم لڑکی جس کا والی چچا کا بیٹا ہو، اگر وہ یہ خیال کرے کہ میں اس بچی کا حق ادا نہ کر سکوں گا تو خود اس سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کرا دے اور خود اس کا حمایتی اور مددگار بنا رہے۔ دیکھیے جب یہ بات سامنے آئی تو صحابہ نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا بند کر دیا، مگر بعد میں تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض جگہ لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ اس کا ولی اس کو نکاح میں لائے، کیونکہ جیسی رعایت وہ کرے گا کوئی غیر نہیں کر سکتا۔ تب صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت دے دی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ پہلے جو ممانعت کی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ جب اس کا حق پورا ادا نہ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید کی، اور جو یتیموں کے ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ یتیموں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ارادے سے اگر ایسا نکاح کیا جائے تو ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نکاح کی اجازت مانگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رخصت مل گئی، اور یہ بتلا دیا گیا کہ پہلے جو ممانعت تھی وہ خاص اس صورت میں تھی جبکہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے، اور یتیموں کے حق کی تاکید کی گئی، اور جو یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ارادے سے ایسا نکاح کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ثواب بھی عنایت کرے گا، اور
اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ لیکن فائدے کی بات یہ ہے کہ اہل عرب عورتوں، بچوں، یتیموں کو بعض حقوق سے محروم رکھتے تھے۔ اہل عرب عورتوں، بچوں، یتیموں کو بعض حقوق سے محروم رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر میراث نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میراث کو اس کا حق ہے جو دشمنوں سے جنگ کرے۔ یتیم لڑکیوں سے ان کے ولی، ان کے سرپرست نکاح کر لیا کرتے تھے، اور نفقہ، خرچہ اور مہر ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں بے جا تصرف بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس صورت کے شروع میں ان باتوں کی تاکید ساری کی ساری گزر چکی ہے، اور وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی گئی تھی۔ اب اس موقع پر جو یہ آیت 127 سامنے ہے، اس موقع پر جو حکم ملا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ واجب الاتباع حکم یہی ہے۔ کسی کی عقل، کسی کا دستور، کسی کا حکم اور کسی کی آرزو کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر عمل کرنا یہ صریح کفر اور گمراہی ہے۔ بہرحال اس مضمون کو قرآن کریم نے طرح طرح سے تاکید کے ساتھ ظاہر کر کے بیان کیا ہے، تاکہ کسی شخص کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی بہانہ نہ ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر طرح طرح سے تاکید کے ساتھ ان احکام کو ظاہر کر کے بیان کرتا ہے، تاکہ کسی شخص کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور دیکھیے اس سے متعلق ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب عورتوں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کا حکم ظاہر فرمایا تو عرب کے بعض سردار آپ کی خدمت میں آئے تھے اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں۔ انہوں نے آ کر سوال کیا اور تعجب سے یہ بات معلوم کی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں، حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے جنگ کریں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا یہی حکم ہے کہ میراث ان کو بھی دی جائے، یعنی بہن اور بیٹی کو بھی دی جائے۔ بہرحال یہ سب وضاحت تھی جو اس آیت یعنی آیت نمبر 127 سے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 128 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ دیکھیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی اور بے رخی کا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی اور بے رخی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے کس قدر حسین الفاظ ہیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہر حال میں بہتر ہے، انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی اور بے رخی کا، دیکھیے سب سے پہلے ہمیں اس آیت کے بارے میں یہ غور کرنا ہے
کہ اس آیت میں لفظ نشوز استعمال کیا گیا ہے، نشوز کا لفظ لایا گیا ہے۔ دیکھیے ایک نشوز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک نشوز تو وہ تھا جس کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 34 میں آیا تھا، جو عورتوں کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں، یعنی مرد مخاطب ہیں یہاں پر، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں سے سرکشی کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی، اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں، تو یہ تو تھا عورتوں کی طرف سے نشوز، یہ تھا عورتوں کی طرف سے نشوز جو آیت نمبر اسی سورہ کی آیت نمبر 34 میں بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں ایک بار پھر سے لفظ نشوز آ گیا، تو یہاں پر اس نشوز کا ذکر ہے جس کا اظہار خاوند کی طرف سے ہو، وہاں تو عورت کی طرف سے تھا، یہاں خاوند کی طرف سے۔ قرآن کے اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکشی صرف عورت کی طرف سے ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حق ادا کرنے میں پہلو تہی اختیار کر رہا ہو، اللہ نے اسے جو قوامیت کا درجہ دیا ہے اسے وہ غلط استعمال کر رہا ہو، بیوی پر بیجا روب ڈالتا ہو، اسے بلا وجہ ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو، مہر معاف کروانا چاہتا ہو، یا اسی طرح سے اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے گھر کے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ خاوند انہیں بلیک میل کر رہا ہو، عورت کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ یہ ساری خباثتیں، ساری گندگیاں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور عورتیں ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہی ہیں، لیکن قربان جائیے قرآن کریم کی تعلیم پر۔ قرآن نے عورتوں اور مردوں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ اگر ہم پوری طرح سے قرآن اور اسلام کو سمجھ کر عمل کریں تو ہمارا صرف معاشرہ ہی اچھا نہ ہو بلکہ گھریلو زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جب ہم قرآن اور اسلام کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری گھریلو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور جب گھریلو زندگی خوشگوار ہوتی ہے تو سارا معاشرہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 128 میں اسی مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو زیادتی کا شوہر کی طرف سے تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں صلح سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سارے معاملات طے ہو جائیں اور ساتھ رہنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے تو عورت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عورت کھلا لے لے، لیکن کھلا لینے میں جیسا کہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں پڑھ چکے ہیں کہ عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اس نے لے لیا تھا تو کچھ واپس بھی کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ وضاحت وہاں آئی تھی۔ والصلح خیر، اور صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کھلا لینے کا، مرد سے کھلا لے سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہے اور میل ملاپ کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو کھلا لینے کی اجازت دی ہے۔ والصلح خیر، اور صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ دیکھیے تفہیم القرآن میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ طلاق اور جدائی سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح آپس میں صلح کر کے ایک عورت اس شوہر کے ساتھ رہے
جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق اور جدائی سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح آپس میں صلح کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ اور معرف القرآن میں یہ بات ان آیتوں کے تحت نقل کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میاں بیوی کی زندگی کے اس کٹھن اور تلخ پہلو کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ جو اس طویل زندگی کے مختلف دوروں میں ہر میاں بیوی کو کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جاتا ہے، اور وہ ہے باہمی آپسی رنجش اور کشیدگی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر صحیح طور پر اصول کے تحت قابو نہ پایا جائے، بیٹھ جاؤ، وہ ہے آپسی رنجش اور کشیدگی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر صحیح اصول کے تحت قابو پانے کی کوشش نہ کی جائے تو صرف میاں بیوی کے لیے ہی دنیا جہنم نہیں بنتی، بلکہ بسا اوقات یہ گھریلو رنجش خاندانوں اور محلوں کی آپسی جنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن مجید مرد عورت کے تمام جذبات کو سامنے رکھ کر ہر فریق کو ایک ایسا نظام زندگی بتلانے کے لیے آیا ہے جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جاتا ہے، گھریلو رنجشیں محبت اور راحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اگر الگ رہنے کی نوبت آ ہی جائے تب بھی اگر قرآن کے مطابق عمل کیا جائے تو آپس کی دشمنی جنم نہیں لیتی، عداوت، دشمنی اور تکلیف پہنچانے کے سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ نیچے لے جاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، اور قرآن کریم نے ایک ایسا نظام زندگی بتلایا ہے جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جاتا ہے، گھریلو رنجشیں محبت اور راحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اگر الگ رہنے کی نوبت آ ہی جائے تب بھی اگر قرآن کے مطابق عمل کیا جائے تو آپس کی دشمنی جنم نہیں لیتی، عداوت، دشمنی اور تکلیف پہنچانے کے سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑے کسی دوسرے شخص کا دخل میاں بیوی کے جھگڑے میں کسی دوسرے شخص کا دخل بغیر کسی ضرورت کے مناسب نہیں ہے۔ عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑے میں کسی دوسرے شخص کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان یصلحا بینہما صلحا فرمایا ہے، یعنی میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر صلح کر لیں، آپس میں رضامندی کر لیں۔ اس جملے میں لفظ بینہما سے اس بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخل نہ دے، خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات صلح ہی ناممکن ہو جاتی ہے، اور اگر صلح ہو بھی جائے تو دونوں کے عیب، دونوں کے عیوب کسی تیسرے آدمی کے سامنے بغیر کسی وجہ کے آ جاتے ہیں، جس سے بچنے میں دونوں کے لیے ہی مصلحت ہے۔ یہ ان رنجشوں کے بارے میں ہے جو ذرا سی باتوں پر گھروں میں ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ جب گھر والوں کو حکم بنایا جاتا ہے، جس کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت یعنی 128 کے آخری الفاظ یہ ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
बिमा तामलून खबीरा, और अगर तुम नेकी करोगे, परहेज़गारी करोगे, तो अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। यानी देखिए, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने ये बात लिखी है कि तुम मर्द हो, मर्दानगी का सबूत दो, औरतों के मामले में अपने अंदर नरमी पैदा करो, और बीवी का हक़ कुशादा दिली से अदा करो, कुशादा दिली से खर्च करो उसके ऊपर। तो ये तफसीर मज़हरी ने जो बात नकल की है वो बहुत ही अहम है कि मियाँ बीवी के आपस के झगड़े में किसी तीसरे शख्स को बग़ैर ज़रूरत के दाखिल होना, दखल अंदाज़ी देना मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर बसा औक़ात ऐसा होता है कि किसी तीसरे शख्स की वजह से सुलह ही नामुमकिन हो जाती है, और अगर सुलह हो भी जाए तो दोनों के उयूब किसी तीसरे के सामने बग़ैर ज़रूरत के आ जाते हैं, जिससे बचने में ही दोनों के लिए मसलियत है। ये सब वजाहत थी जो इस आयत से समझ में आती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल